ٹھیک ہے. جتنی ٹالرنس ہم باس کو دکھاتے ہیں نا، کسی باس کو کہ یار نہیں میری سیلری روک لے گا، اس کے سامنے غصے نہیں ہونا، ٹھیک ہے، یہ ٹالرنس کے حقدار ماں باپ. جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا ماں باپ کو کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو وہ برا کام اگر کرنے کو کہیں تو کریں، نہیں. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ نہیں میں ان کے سامنے بولوں گا نہیں، ٹھیک ہے مجھے بات بری لگ رہی ہے، اس لیول کو اوپر لے جائیں، یہ اچھا عمل ہے، اس کو پریکٹیکل لائیں اپنی لائف میں. ٹھیک ہے. جو نفس ہے نا، ہمارے 3 نفس، وہ ہماری حرکات اور سکنات اور بیہیویئر اور سوچ اور ایکشنز کو ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا ہے نفس لوامہ، اس کی اللہ نے قسم کھائی سورہ قیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ ایک بہت ضروری اور امپورٹنٹ چیز. ٹھیک ہے. میں قسم کھاتا ہوں، اس کی ٹرانسلیشن ہے میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، قیامت والے دن کی، یوم القیامہ. ولا اقسم، اور میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کیا؟ نفس لوامہ کی ٹرانسلیشن ہے ملامت کرنے والا نفس. ٹھیک ہے. ملامت، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں ضمیر. یہ آپ کا پہلا نفس ہے اور یہ آپ سب کے اندر موجود ہے. یہ اللہ کا گفٹ ہے ہمیں، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شمس میں بتایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ٹھیک ہے، کہ انسان کو ہم نے بنایا اور پھر اسے نیکی اور برائی کی پہچان دے دی. یہ بہانہ کوئی نہیں کر سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ نیک کام ہے، یا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ برائی ہے. ٹھیک ہے. جنگل میں رہنے والے جن تک آج تک کچھ نہیں پہنچا، انہیں بھی پتہ ہے نیکی کیا اور برائی کیا، انہیں بھی خدا کا تصور ہے، کیونکہ وہ اللہ نے آپ کے اندر سافٹ ویئر ڈال دیا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے جب یہ سافٹ ویئر پہ وائرس آ جائے، جب یہ مسخ ہو جائے نفس اللوامہ. کیونکہ دیر از اے ریزن کہ جو ڈرگز بیچتے ہیں ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو، تو ان کا تو ضمیر مارا ہوا ہے نا، تبھی بیچتے ہیں. انہیں نہیں پتا زندگیاں برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گے سارے. یہ پون انڈسٹری والے ضمیر مرا ہوا ہے، فارغ. ٹھیک ہے. وہ انہیں کیا ہے، جو مرضی کرے، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوں، انہیں کیا، انہیں تو پیسہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، بلین آف ڈالرز. تو یہ جب مسخ ہو جائے تو انسان درندہ بن جاتا، نفس لوامہ. ٹھیک ہے. یہ فطرت ہے، یہ ہمارے اندر سے آواز اٹھتی، نہیں یہ کام غلط ہے، نہیں یہ کام نہ کرو. تو ہمارا پہلا ایریا آف انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو گرو کیسے کرنا ہے. اس نفس کو ہم نے گرو کرنا ہے. اس کو جتنا آپ گرو کریں گے نا، یقین کریں یہ نفس آپ کو چیک میں رکھے. یہ وہ نفس ہے جو فجر پہ آپ کو اٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز میں بیماریوں کا علاج. صحیح حدیث. ہر قسم کی بیماری. اگر میں ایک حکیم صاحب سے سن رہا تھا، ان کا کلپ سامنے آ گیا، انہوں نے کہا کہ اگر جو مرد تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سٹرینتھ دیتا ہے کہ اس کی جنریشنز قیامت تک قائم رہتی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسی سٹرینتھ. ٹھیک ہے. جنریشن کیسے قائم رہتی، سیکشل سٹرینتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایٹ اے سیم ٹائم 9 بیویاں تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رائٹس نہیں پورے کرتے ہوں گے ان بیویوں کے؟ 9 ایٹ اے سیم ٹائم 9. ٹھیک ہے. بڑی بات. تو ان کی خوراک دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، ان کی روٹین دیکھیں. تہجد کی نماز، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے قیام، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس میں بیماریوں کا علاج. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی نفس ہمارا بہت کرب ہو. یہ تو سورہ مزمل میں ہے کہ قیام، تہجد کی نماز تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. وہ یہی ہے، نفس ہمارا کو کرب کرے گی نا یہ چیز جا کے. تو دیکھیں پریکٹیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں میں نے، کرنے کو بہت کچھ ہے. اب آپ کا صرف کام یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم نے اپنی روٹین کا حصہ کیسے بنانی ہے. تو ایک اور پریکٹیکل ایکٹیویٹی دے دیتا ہوں آپ کو جسٹ ٹو وائنڈ اپ، کہ سورہ العصر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنائیں. کیسے؟ دیکھیں سورہ العصر میں 4 چیزیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا. ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے. سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے، فیتھ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا. ایسی کوئی بک پڑھیں. ٹھیک ہے، کہ فیتھ مجھے پتہ لگے، عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لی، لیکچر سن لیں. تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے، اس میں نے اس پہ سیزن 1 میں میرے چینل پہ، اس میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی ہے، فیتھ پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی کہ یہ بڑھتا کیسے ہے، کم کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے، نہ کہ کام کرنے والے. میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ، یہ ابن قیم کا کوٹ ہے، اور بالکل صحیح. میوزک زیادہ سننے سے
ادھر ہپوکریسی آتی ہے, انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل کا تو میوزک بنا ہی اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے, وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتی ہیں آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. اوکے, تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں, ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے. ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں او سی ڈی ہے, او سی ڈی سمجھتے ہیں, obsessive compulsive disorder, اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو رہا, دوائیوں پہ دوائیاں, سائیکالوجسٹ. آج اس نے پچھلے ہی دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں, دین کا کام کرنا شروع کیا ہے, بیزی ہوا ہوں, او سی ڈی ختم ہو. یہ جو بیماریاں نا, او سی ڈی, میجر ڈپریشن, جنرلائز اینگزائٹی, یہ اللہ تعالیٰ مطلب ذکر میرے اپنے جو ہے نا انکل, ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا, پرسنلی میں نے, میرے بہت کلوز ہیں, نہیں ٹھیک ہو. جنرلائز اینگزائٹی تھی, پینک ڈس آرڈر تھا, پینک پڑتے تھے, اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی, ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں کا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی, شفا دے دی. ٹھیک ہے, اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے, اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا, تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھیں. آپ دیکھیں, سرچ کریں گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز. ٹھیک ہے, پہلی بات تھی ایمان, ایمان لاؤ, ایمان کو بوسٹ کرو. نمبر 2 عمل صالح, سورہ اثر. عمل صالح ہیں کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ which is the best of deed, یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ praying نماز on its prescribed time. کوئی اور نہیں, یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو نا, پہلا عمل praying نماز on its prescribed time. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ ہے. اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں نا. نماز کا مقصد بھی آپ کو اچھا انسان بنانا ہے. پوچھا پھر what next؟ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. دوسرا بہترین عمل حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ, اس کو ایک جملے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹالرنس ہے نا, ہر انسان میں ایک ٹالرنس ہوتی ہے, اس ٹالرنس کی پیک ماں باپ کے سامنے ہونی, اس ٹالرنس کی پیک, انتہا ماں باپ کے سامنے ہونی. ماں باپ آپ کو بہت ہرٹفل باتیں کریں گے, ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسی بات کر دیں کہ آپ ٹوٹ جائیں, ہو سکتا ہے کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں, لیکن ہمیشہ جتنی ٹالرنس آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو دکھاتے ہیں نا کہ یار نہیں اس سے دوستی نہ چھوٹ جائے, تعلق نہ خراب ہو جائے, تو آپ اپنے اندر خود برداشت لاتے ہیں. اگر یہ بلڈ ہوا ہوا ہے, بہت اچھا بلڈ ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ ویک ہے تو پھر اس کی ورکنگ سلو ہوگی, اس کا سافٹ ویئر اگر ویک ہے, رائٹ. یہ وہ نفس ہے جو آپ کو حق بولنے پہ مجبور کر دے گا, ٹھیک ہے, جو آپ سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ کام کرا لے گا. تو انبیاء کا یہ نفس بہت اوپر تھا, صحابہ کا یہ نفس بہت اوپر تھا, نفس لوامہ, ٹھیک ہے. تو اس کو اب گرو کیسے کرنا ہے, پریکٹیکلی ہم بیٹھ کے نا سوچتے بھی ہیں, اور آپ لوگ, بلکہ میں چاہوں گا جیسے میں نے بھی موبائل نکالا ہوا ہے اس طرح موبائل پہ نوٹس ہم لیں گے ابھی انشاءاللہ. دیکھیں, نفس لوامہ گرو ہوتا ہے سب سے پہلے ایسا لٹریچر پڑھنے سے جس میں ملامت ہو رہی ہے, اور دنیا میں ملامت والا سب سے بہترین لٹریچر کیا ہے؟ قرآن. قرآن سے بڑی کتاب تو نہیں آ سکتی نا ملامت والی, ٹھیک ہے. تو آپ ابھی بیٹھے بیٹھے پلان بنائیں کہ میں نے ڈیلی کتنی آیات پڑھنی ہے قرآن کی. اگر آپ کو ملامت والی سورہ مجھ سے پوچھنی ہے تو وہ 30واں پارہ ہے, 30واں پارہ فل آف ملامت ہے, ٹھیک ہے. گول ابھی سے بنا لیں کہ میں نے روزانہ 5 آیات 10 آیات, لیکن وہ آپ نے فالو کرنا ہے. پریکٹیکل ایکشن سے زندگی چینج ہوتی ہے, صرف لیکچر سن کے نہیں, ٹھیک ہے. تو ہم پریکٹیکل ایکشنز کی بات کر رہے ہیں. تو گول یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, قرآن نہیں مس ہوگا. ڈیلی اس کی جو ہے نا میں نے تلاوت کرنی ہے, اور ریئلسٹک گولز بنائیں. ہم نہیں کہہ رہے سورہ البقرہ ڈیلی پڑھیں, ہم کہہ رہے ہیں 5 آیات پڑھیں, 10 آیات پڑھیں, لیکن ترجمے کے ساتھ, اور 30واں پارہ, ٹھیک ہے. یہ ہے پہلا ٹاسک کرنے کا, قرآن کے ساتھ جڑیں, نفس لوامہ گرو ہوگا. جب وہ ہیوی پاورفل ہو جائے گا وہ نفس, آپ دیکھیں آپ کیا کیا کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. دوسرا کرنے والا کام, ایسا لٹریچر دیکھیں, جیسے دارالاسلام کی کتابیں ہیں, دعاؤں کے اوپر ہے, دعاؤں کی قبولیت کی سٹوریز, اس پہ ایک کتاب ہے کہ لوگوں کی کیسی کیسی دعائیں قبول ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس سے یہ کہ بندے کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے. پھر ایک وہاں پہ کتاب ہے کہ سٹوریز آف ریپینٹنس, ایسے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے
کہ اللہ نے کن کن لوگوں کو معاف کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ لوگوں نے رجوع کیسے کیا, اللہ سے معافی کیسے مانگی, یہ ملامت ہوگی آپ کی. اسی طرح صحابہ کی سٹوریز. تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ ملامت والی چیزیں آپ کو نظر آ رہی, اوکے, اس کا پریکٹیکل سلوشن جو آپ کا سوشل میڈیا کے, سب سے زیادہ ٹائم ہم سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں, جو مرضی کر لیں, عادت نہیں چھوٹنے والی, ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کلین کر لیں, ایسے پیجز جوائن کر لیں جو ریمائنڈرز والے, وزڈم والے پیج ہیں, ٹھیک ہے. یہ کلین اپ کریں اپنے سوشل میڈیا کو, فضول چیزیں ختم اور پروڈکٹیو چیزیں آ رہی, نظر ہی وہ چیز آ رہی, ریمائنڈر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, حدیث میں صحابہ کے کوٹس. انسٹا پہ اتنے کمال پیجز ہیں, صحابہ کوٹس ایک پیج ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح اسلامک ریمائنڈرز ایک پیج ہے, یوتھ کلب کے پیجز ہیں, اسی طرح فیس بک, یوٹیوب پہ آپ کے شارٹس ہی وہ آئے سامنے جو ریمائنڈر ہے, اچھا نالج ہے. دیکھیں میرے شارٹس اگر میں آپ کو کبھی دکھاؤں کیا آئے گا اس میں, آپ کو پتا نا الگوریدمز ہوتے ہیں, جو آپ زیادہ دیکھتے ہیں وہی پھر شارٹس آتے رہتے ہیں. الحمدللہ میرے شارٹس میں یا کوئی اسلامک ریمائنڈر آ رہا ہے 30 سیکنڈ کا, آج کل بڑے اچھے شارٹس بن رہے ہیں, یا کوئی ڈیبیٹ کا پارٹ آ رہا ہے, کوئی فیمنزم پہ ڈیبیٹ ہے, کیونکہ میں نے وہ دیکھی بہت ہے ان کے شارٹس. یا یہ کہ وہ آپ نے یو کے میں آرگنائزیشنز ہیں, حمزہ ڈین ایک چینل ہے, اس کے چھوٹے 30 سیکنڈ کے آنسر وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں 1 on 1, ٹھیک ہے نا, انگریزوں کے ساتھ, ایتھیسٹ کے ساتھ, وہ آ رہا ہے. ایسٹرو فزکس کی باتیں آ رہی ہیں انٹرسٹنگ, 30 سیکنڈ کی, گلیکسیز کی, ٹائم ٹریول کی. اسی طرح ماشاءاللہ فلسافیکل چیزیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ اوور دا ٹائم میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہی ہے, تو اب یہ آتا ہی ہے, ٹھیک ہے, شارٹس آتے ہی. تو یہ ہے اصل میں کام کرنے والا کہ وہ چیز ہی آپ کے سامنے وہ ہو جو اس نفس کو گرو کرنے والی چیز, ٹھیک ہے. پھر اس کا ایک اور پریکٹیکل سلوشن ہے کہ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو ملامت کرنے والے, جیسے یہ لیکچر, اس کو مسٹ بنا لیں. دیکھیں ایسے لیکچرز میں آیا کریں, آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ہماری ویڈیوز موجود ہیں, لیکن چل کر آنا یہ ایک اسپیشل چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہ کو جیسچر ہے. میرا دوست ایئرپورٹ پہ آئے امریکہ سے, میں اسے کہوں کریم پہ آ سکتا ہے, اوبر کرا آ جائے گا, لیکن جب میں خود پہنچ جاؤں پھول لے کے تو یہ ایک جیسچر ہے. تو یہ اللہ کو جیسچر ہے, ٹھیک ہے, کہ میں آ گیا ہوں, چل کر آیا ہوں, محنت کر کے آیا ہوں. اور ایسی محفلوں پہ میں برکت ہوتی, چاہے کچھ سمجھ آئے نہ آئے, چاہے بورنگ ہو, چاہے سلو ہو, چاہے کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے نا, ہر چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگی, لیکن ایسی محفل میں صرف آنے سے یہ نفس بوسٹ ہوتا ہے, یہ اس کی خوراک ہے. ایسی محفلیں نفس لوامہ کی, ٹھیک ہے. اور مسجد کے ساتھ نفس لوامہ بہت گرو کرتا ہے, مسجد کے ساتھ کنیکٹ کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ انکریج کیا ہے کہ بیٹھو, ذکر کرو, انرجی لو, اس جگہ کی مسجد کی انرجی لو, بیٹھ جائے کریں وہاں پہ, 5 منٹ بیٹھ جائے کریں, 10 منٹ نماز کے بعد انرجی لیں, ذکر کریں, ٹھیک ہے نا, قرآن پڑھ لیا کریں. تو یہ ریئلسٹک گولز آپ کو بنانے پڑیں گے اس نفس کو جو ہے نا وہ گرو کرنے کی. تو ایسے لوگوں میں بیٹھیں, ایسی گیدرنگز میں جائیں جہاں نفس لوامہ جو ہے وہ گرو ہو رہا ہے. دوسرا جو نفس ہے وہ ہے نفس مطمئنہ, اور اس کا تذکرہ سورہ فجر میں ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کہتے ہیں کہ اے نفس جو مطمئن ہے, جو سیلف سیٹسفائیڈ ہے, اور اس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں. سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے جو ہر انسان پا سکتا ہے. علامہ محمد اقبال کے مطابق وہ خودی کا کانسیپٹ, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تک. خودی, سیلف ایکچولائزیشن اور نفس مطمئنہ میرے نزدیک ایک ہی چیز, ٹھیک ہے. سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے جب بندہ دنیا کی پریشانیوں سے بری ہو جاتا ہے اور بہت بڑے کام کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایبراہم میسلو ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس نے پورا پیرامڈ ہائرارکی آف نیڈ سے وہ سیلف ایکچولائزیشن سمجھائی. اس نے کہا سب سے پہلے انسان کی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, سیکس ہے, سلیپ ہے, ہنگر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی کچھ لو اینڈ سیلف اسٹیم کی نیڈز ہوتی ہیں, وہ پوری ہوتی ہیں. پھر بلونگنگنیس, پھر سیلف اسٹیم, یعنی وہ چاہتا ہے اس کی ایک شناخت ہو, وہ سوسائٹی کو کچھ ان پٹ دے, اسے لو چاہیے, اسے آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے, یہ بھی ہو جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ وہ سیلف ایکچولائزیشن پہ آ جاتا ہے, یعنی وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, بری ہو جاتا ہے دنیا کی پریشانیوں سے, اور وہ بہت بڑا کام کوئی کر جاتا ہے. اس کی مثالیں وہ لیڈرز سے دیتا ہے, مدر ٹیریسا ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اسی طرح ابراہم لنکن ہو گیا, اس کی مثال دیتا ہے کہ کتنا بڑا وہ کام کر گیا. لیکن خیر ہم تو انبیاء کی مثالیں دیتے ہیں. انبیاء تو بغیر بیسک نیڈز کے سیلف ایکچولائزیشن پہ تھے. وہ تو کہتا ہے پہلے بیسک نیڈز پوری ہوں گی پھر آپ اوپر آئیں گے. انبیاء کی تو بیسک نیڈز بھی پوری نہیں تھی, کھانے کو نہیں ہوتا تھا کئی دن, ٹھیک ہے نا. تو اس کے باوجود وہ سیلف ایکچولائزیشن پہ تھے, کیوں؟ اللہ کو پہچان گئے تھے, they knew who Allah is, ٹھیک ہے.
تو نفس مطمئنہ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں سیلف ایکچولائزیشن وہ کیسے گرو ہوگا، اس پہ اب پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا مطمئن ورڈ تو آپ کو سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اطمینان، ٹھیک ہے، ایسے کام جس سے اطمینان آئے. سائیکولوجیکلی پروون ہے کہ ڈپریشن سے اگر آپ نے نکلنا ہے نا اور انگزائٹی سے، تو آپ دوسروں کی مدد کرنا شروع. یہ اس پہ تو اب سائیکالوجی بہت بات کر رہی ہے. گریٹیٹیوڈ پورا چیپٹر پڑھا ہے میں نے، گریٹیٹیوڈ سمجھتے ہیں نا، شکر گزاری. گریٹیٹیوڈ پازیٹیو سائیکالوجی میں نے پورا چیپٹر پڑھا ہے. اس میں انہوں نے ریسرچز کوٹ کی ہیں کہ وہ لوگ جن کو گریٹیٹیوڈ کی عادت ہوتی ہے، شکر گزاری کی اور دوسروں کی مدد کرنے کی، کیونکہ گریٹیٹیوڈ والے لوگ جو ہے نا وہ اپریشیٹو بھی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو تھینک یو بھی بولیں گے، جزاک اللہ بھی بولیں گے، گریٹیٹیوڈ شو کریں گے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کو گریٹیٹیوڈ شو کریں گے. پھر یہ کہ وہ دوسروں کے لیے نرم ہوں گے، گریٹیٹیوڈ ہے نا. تو ان کے برین کی ویوز کو، ڈیلٹا ویوز، الفا ویوز، بیٹا ویوز، یہ برین کی ویوز ہوتی ہیں، ان کو اسٹڈی کیا گیا تو وہ بہت ہائی تھیں. جتنی یہ ویوز ہائی ہوتی ہیں اس کا مطلب آپ کی تھنکنگ اچھی ہے، آپ کی انالیٹیکل ایبلٹی اچھی ہے، آپ سمجھدار ہیں، یہ مطلب ہے ان شارٹ. تو ان کی وہ بہت ہائی تھیں. کن لوگوں کی؟ جن کو گریٹیٹیوڈ کرنے کی بہت عادت ہے، وہ انہوں نے ٹریک آؤٹ کیے، ٹھیک ہے، جو بھی کیا ہوگا جیسے بھی. تو یہ تو اب سائنس پروو کر رہی ہے کہ آپ نے ڈپریشن سے نکلنا ہے، انگزائٹی سے نکلنا ہے تو دوسروں کی مدد کر. لاسٹ ایئر میری ایک بھائی سے ملاقات ہوئی اور وہ بھی ماشاءاللہ دائی ہیں. وہ ایک ڈپریشن سے گزر رہے تھے، بہت بڑی ڈپریشن. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ اسے ڈپریس کر دے. تو انہوں نے خود اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میں سیلاب جب آیا تھا، لاسٹ سیلاب آیا تھا نا، میں گھر سے نکلا اور سیلاب زدگان کی میں نے مدد کی، کمفرٹ زون سے نکل کے، اور میری ڈپریشن کیور ہو گئی، ڈپریشن ختم ہو گئی. اس لیے پریکٹیکل ایکشن لیں، دوسروں کی مدد. اب ظاہر ہے ہر کوئی نہیں جا سکتا شہر چھوڑ کے باہر، تو اپنے ارد گرد ایونیوز ڈھونڈ لیں، کمیونٹی سروس کی، سوشل ویلفیئر کی، ٹھیک ہے، ایسی آرگنائزیشنز، یا خود شروع کر دیں. ڈونٹ ویٹ فار این آرگنائزیشن، اپنا گروپ بنا لیں محلے کا. جس طرح سائیکلنگ اکٹھے کرتے ہیں، بیڈمنٹن اکٹھے کرتے ہیں، فٹ بال اکٹھے کھیلتے ہیں، تو سنڈے کے سنڈے کیوں نہیں چلڈرن ہاسپٹل بھی تو جایا جا سکتا ہے گروپ بنا کے، ٹھیک ہے. وہاں کینسر پیشنٹس دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کا تزکیہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ خود بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر گروپ بنا لیں محلے کا، چلیں جی دیگ پکواتے ہیں، سب پاکٹ منی سے کچھ نہ کچھ دیں، دیگ پکوائیں سیونگ کر کے، وہ دیگ سے خود غریبوں کو کھانا ڈال کے دیں. آپ دیکھیں آپ کا نفس مطمئنہ کہاں جاتا ہے، کتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پریکٹیکل کام ہے، اس لیے ویٹ کسی کا نہ کریں، خود اپنے گروپس بنا لیں یا خود کرنا شروع کر دیں ان چیزوں کو، اور اس سے ڈپریشن اور انگزائٹی کیور ہو جاتی. یہ سورہ ضحیٰ میں بھی اللہ نے بتایا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، کہ اے نبی تمہیں غنی کیا اللہ نے، تم جب یتیم تھے تمہاری حفاظت کی، کفالت کی اللہ نے، تم ہدایت تلاش کر رہے تھے، فہدیٰ اللہ نے ہدایت دے دی. اس لیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس لیے یتیم کی کفالت یا یتیم کی مدد اور مسکین کو کھانا کھلاؤ اور مسکین اور غریب کی مدد کرو. تو دیکھیں یہ سلوشن ہے ڈپریشن سے نکلنے کا، ٹھیک ہے. نفس مطمئنہ آپ کا جتنا بڑا ہوگا، آپ یہ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، یہ چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، بہت پیچھے رہ جائیں گی. گوروں کے پاس جو ہے نا، اب وہ تو سائنس کے تھرو پروف کر رہے ہیں گورے، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا. دیکھیں اپنے ماں باپ کی مدد کر پریکٹیکلی. لاسٹ ٹائم کب آپ نے اپنے فادر کو دوائی کھلائی تھی یا مدر کو دوائی کھلائی تھی، یا پوچھا تھا آپ کیا دوائیاں کھا رہے ہیں آج؟ ہر ایک کے پیرنٹس کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بلڈ پریشر کی ہو سکتی، کسی اور چیز کی ہو سکتی. ہمارا تو کنسرن ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہمارا کنسرن یہ ہے کہ وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم تو صرف اس نظر سے ماں باپ کو دیکھتے ہیں. تو دیکھیں ماں باپ کی مدد کریں، آپ خوش رہیں گے، آپ کا یہ نفس گرو کرے گا. اپنے سبلنگز کی مدد کریں، ہیلپنگ ہینڈ بنیں، محلے میں ہیلپنگ ہینڈ بنیں. میں نے سب سے زیادہ خوش زندگی میں ان لوگوں کو دیکھا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور پھر جس طرح کا آپ لائف گزاریں گے اسی طرح کی موت آئے گی. میرے ایک دوست تھے عمیر بھائی، یوتھ کلب کے سوشل ویلفیئر کے ہیڈ تھے. اب بلال ہیں، بلال عزیز پتہ ہے نا، پہلے عمیر بھائی تھے، فوت ہو گئے 2015 میں، فوت ہو گئے 2014 میں فوت ہو گئے. کس طرح فوت ہوئے؟ ایکسیڈنٹ ہوا. ماشاءاللہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان سے زیادہ ہیلپ فل بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. وہ انسان تھا کہ اگر ہم انہیں رات 2 بجے بھی کال کر کے کہیں بلائیں نہ، پہنچ جاتے تھے مدد کرنے کی. ان کو کیا پروجیکٹس تھے وہ خود ذمہ لیے تھے انہوں نے. بیوائیں جو تھی ان کو تلاش کیا انہوں نے، ریسرچ کی، جو حقدار بیوائیں
ان کو وہ راشن پہنچاتے تھے ماہانہ ماشاءاللہ، اور یوتھ کلب اس میں سپورٹ کرتا تھا، ڈونیشن وغیرہ. یہ پروجیکٹ لیڈ کر رہے تھے. افطاری پروجیکٹ لیڈ کر رہے تھے رمضان میں یوتھ کلب کا ماشاءاللہ. علماء، غریب علماء، آپ کو پتہ ہے علماء بیچارے ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی، ٹھیک ہے نا، بہت وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ تنخواہ تو وہ بھی ان کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے. نیک لوگ ہیں، محنت کر رہے ہیں، دنیا کو ظاہر ہے انہوں نے ہماری طرح تو نہیں اب وہ اتنا زیادہ کما رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں جا کے، تو ان کی لسٹ ان کے پاس، ان کو کوئی فریج دلوا دیا، کسی کو کوئی ہیلپ بغیر کسی اس کے نام لیے بغیر یا بغیر. ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ ان کی وائف بتاتی ہیں فجر کے ٹائم قرآن پڑھ کے نکلے، روزے کی حالت میں، رمضان میں فوت ہوئے. فجر کے ٹائم روزہ رکھ کے قرآن پڑھ کے گھر سے نکلے، جیب میں پیسے تھے 60,000 جو بیواؤں تک پہنچانے تھے، ٹھیک ہے، انہیں پیسے دینے تھے کہ راشن خرید، اور اس حالت میں ان کو موت آ جاتی، اس حالت میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آن سپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور ہمیں 7-1 بجے پتہ لگتا ہے، صبح 7 بجے، کہ ان کی آن سپاٹ ڈیتھ ہو گئی. بہرحال، اور جب میں ان کے جنازے پہ جاتا ہوں تو میں نے آج تک کسی بندے کا جنازہ ایسا نہیں دیکھا. لوگ باقاعدہ مقابلہ بازی کر رہے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں کہ کندھا میں نے دینا، ٹھیک ہے. اتنے علماء میں نے وہاں دیکھے، پتہ نہیں کون کون کہاں سے آیا ہوا تھا. کوئی کہہ رہا تھا انہوں نے میری یہ مدد کی، کوئی کہتا انہوں نے میری یہ مدد کی، کوئی کہتا یہ نئے لوگ، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. سب کہہ رہے تھے انہوں نے تو میری یہ مدد کی تھی فلانے ٹائم پہ، انہوں نے تو میری یہ مدد کی تھی. آپ سوچیں کہ یہ دنیا میں اللہ نے بشارت دے دی اس انسان کے بارے میں کہ یہ بندہ پار ہے، اس کو میں نے جنت میں ہی انشاءاللہ جو ہے نا ہم دعا بھی کرتے ہیں. لیکن یہ خوشخبری ہوتی، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ لوگوں کی محبت جنازے کے ٹائم پہ اسپیشلی وہ ایک بشارت ہے. تو ماشاءاللہ ایک عالم دین نے پڑھایا اور وہ بڑا روئے. جنازے 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، نماز جنازہ، ایک سائلنٹ اور ایک میں دعا اونچی کی جاتی ہے. تو وہ انہوں نے پڑھایا، اونچی دعا کی انہوں نے، اور اتنی لمبی دعا انہوں نے کی اور دل سے کی، کیونکہ ان کی بھی وہ بہت مدد کرتے تھے، ان اسکالر کی، بہت نیک آدمی، اور بڑا روئے، وہ بڑا روئے. اور ماشاءاللہ یہ کہ پیچھے لوگ بہت رو رہے ہیں، ایسے لوگ جو ان سے صرف ایک بار ملاقات کی ہوئی ہے وہ جنازے پہ آئے ہوئے ٹائم نکال کے. اور وہ جولائی تھا، روزے جولائی کے، یاد ہے آپ کو 2014 میں جولائی کے روزے تھے، ٹھیک ہے، جولائی کے مہینے میں روزے کی حالت میں جنازے پہ آ جانا دوپہر کے ٹائم، کیونکہ ہم نے فوراً دفنانا تھا تو شام تک مغرب سے پہلے انہیں دفنانا تھا. ہماری کوشش تھی روزے کی حالت میں ہی دفنا دیں تاکہ انشاءاللہ وہاں جا کے افطار کریں، ٹھیک ہے. پھر دیکھیں اللہ نے ان کو دوست ایسے دیے، میں نے تو کچھ خاص نہیں کیا، لیکن ماشاءاللہ یہ کہ میرے ساتھ بہت کلوز تھے. لیکن وائسی بردرز، یہ ربیع اللہ، ذیشان، خالد بھائی، یہ سب ہم سب ان کے ساتھ اٹیچ، ایسے آگے بڑھ کے ان کے لیے مطلب کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات، یا ان کا کوئی کسی نے قرض لیا ہوا ہے، وہ کسی سے پوچھا ہاں جی کتنا لیا انہوں نے، میں دیتا ہوں، بس ان کو نہ پکڑیے گا نہ قیامت والے دن. پھر ان کی قبر کا انتظام اتنا زبردست سنت کے مطابق، پھر جو ہے نا وہ لوگوں کو انفارم کرنا. یعنی دیکھیں جو بندہ مخلص ہے نا، دوسروں کی مدد، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد لوگوں کی بھی مدد اس سے کراتا. تو یہ جیتا جاگتا میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کہ جس بندے نے لوگوں کی مدد کی، آپ یقین کریں کہ وہ بندہ، اس کو ایک تو موت بھی بڑی اچھی آئے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کی محبت، لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیں. ابھی تک دیکھیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سیلیبریٹیز کو کون یاد کرتا ہے؟ مر گئے نیا آ گیا، مر گئی نئی آ گئی، ٹھیک ہے. رونالڈو میرے دور میں مطلب دنیا کا بیسٹ فٹ بالر تھا، کرسٹیانو رونالڈو نہیں، برازیل والا، پتا آپ کو اب کیا ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس دور میں وہ خدا بنا ہوا تھا. اب اسے کہتے ہیں ہی از جسٹ اے فیٹ مین رومنگ ان دی اسٹریٹس آف برازیل، ٹھیک ہے. یہ کرتی ہے دنیا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. جب آپ سیلیبریٹی یا اس طرح کے بنتے ہیں تو دنیا تو بھول جاتی، بلکہ دنیا باقاعدہ آپ کو مذاق بھی اڑاتی ہے. لیکن ہمیشہ دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو لوگوں کے کام آنے والے، ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا سا اپنے اندر سے نکلیں. ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ ہی اپنے اندر رہنا ہے، ہر وقت اپنا سوچتے رہنا، ہر وقت سیلف ایبزارب رہنا، اس سے ڈپریشن ہی ہوگی اور کیا ہوگا. اس لیے نکلیں باہر، دیکھیں کہ میں کیا دے سکتا ہوں. بھائی میری طرف سے تو کسی کو تکلیف نہیں آ رہی، میں کیا آسانی کر سکتا ہوں، جتنا بھی کر سکتا ہوں. پیرنٹس کے لیے کیا آسانی پیدا کر سکتا ہوں، بہن بھائیوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں آسانی پیدا، محلے والوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو یہ اصل میں کام ہے کرنے والے.
اور اس سے نفس مطمئنہ جو ہے وہ گرو ہوگا. تو میں نے آپ کو پریکٹیکل سلوشن دے دیا ہے. کسی آرگنائزیشن کا ویٹ نہ کریں, خود بنائیں. محلے کے بچوں کو, لڑکوں کو اکٹھا کر لیں, چلو جی چلو کرکٹ کھیلنی ہے, کرکٹ کے بعد نا پھر دیگ ڈسٹریبیوٹ کرنے چلتے ہیں انہیں غریبوں کو, ٹھیک ہے, وہ ایریاز ڈھونڈ لیں, اسلام ایریاز, ٹھیک ہے, جائیں بائک پہ جائیں, جیسے بھی جائیں, خود ڈال کے جو ہے نا وہ دیں. آپ دیکھیں آپ کا خوشی کا لیول. اکیلے بھی کر سکتے ہیں. اکیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکٹ منی تھوڑی سی سیو کی, ہفتے میں ایک بار 10 بریانی کے پیکٹ خرید لیے, 200 کی مل جاتی, 250 کی بریانی, 2500 لگیں گے. وہ بریانی ڈھونڈیں, غریب کو بیٹھا ہوا ہے, مسکین کو بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو دے دیں چپ کر. ایسے دیں کہ آپ کے لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہ لگے. ایسے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے. تو دیکھیں ہو سکتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ کرنے والی چیز. تو اس پہ بہت آپ غور کریں. نفس مطمئنہ کو گرو کریں گے تو یقین کیجئے کہ اللہ ول کم بائی یور سائڈ. یہ اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے. جو دوسروں کے کام آتا ہے اس کے ساتھ اللہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اس سے بہتر, کس سے بہتر, کہ میں اپنی مسجد میں, کون سی مسجد میں, مسجد نبوی میں 30 دن رمضان میں اعتکاف کروں. اس سے بڑی تو سعادت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس سے بھی بہتر ایک چیز بتا دی. اللہ کے نبی نے کہا میرے لیے اس سے بہتر کہ میں 30 دن اعتکاف کروں اپنی مسجد میں رمضان میں, وہ یہ ہے کہ میں باہر نکل کے اپنے کسی بیچارے بھائی کی مدد کروں. دس از دی امپیکٹ, ٹھیک ہے, کسی کی مدد. اب اس کو آپ یونیورسٹی اسکول لیول پہ بھی پریکٹس کریں, نفس مطمئنہ کو گرو کرنا. کیسے؟ وہ بچہ, ٹھیک ہے, جو بلی ہو رہا ہے اس کا ساتھ دیں, ٹھیک ہے, جس کو دھتکارا جا رہا ہے تھوڑا سا سٹینڈ لیں اس کے لیے, اس کو ذرا تھپکی دیں, اس کو موٹیویٹ کریں. پتہ نہیں کس کی لائف بن جائے آپ کی وجہ سے. کئی لوگ ہیں ان کو کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے کہ وہ بوسٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ بندہ بنے, وہ ذریعہ بنے, ٹھیک ہے, کسی کو بوسٹ کرنے کا. تو اس کو پریکٹس کریں آپ یونیورسٹی لیول. ٹیچرز کے لیے آسانی کریٹ کریں, ٹیچرز کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ بھی کریں. ٹیچرز کو کہیں لائیں میں اٹھا دوں آپ کی یہ جو ہے کاپیز آپ نے پکڑی ہوئی ہیں, تو وائی ناٹ. ٹیچرز کی اس طرح سے بھی جو ہے نا وہ ہیلپ کی جا, پانی دے دیں, کسی کو پانی پلا دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں, جتنا آپ ان میں انوالوڈ ہوں گے آپ کا نفس مطمئنہ انشاءاللہ اتنا اچھا ہوگا. پرانے لوگ جو تھے نا ان کے 2 نفس ویسے ہی بہت اوپر تھے, کیونکہ وہ نیچر کے ساتھ کنیکٹڈ تھے, چلتے پھرتے ذکر کرتے تھے, جلدی سو جاتے تھے, ایک دوسرے کی مدد. آپ نے گاؤں کا ماحول دیکھا نا, کتنی مدد کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی. یعنی کوئی دروازے پہ آ جائے کچھ بھی مانگ لے وہ دے دیتے بغیر شک کیے کہ یہ کوئی 2 نمبر. اب تو شہر کے ظاہر ہے 2 نمبری بہت ہوگی, ہمیں ڈر لگتا ہے مدد کرتے ہوئے کسی کی. لیکن وی نیڈ ٹو برنگ بیک دیٹ کلچر اگین. ہمیں نیچر کی طرف واپس جانا ہے, ٹھیک ہے, صرف خالصتاً اللہ کے لیے کریں. تو میں نے آپ کو ٹپس دے دیں. آپ اپنے محلے میں کر سکتے ہیں, انڈیویجولی کر سکتے ہیں, ٹیم بنا کے کر سکتے ہیں, گھر میں کر سکتے ہیں. پیرنٹس کے لیے ایز کریٹ کریں, ان کی ہیلپ کریں, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں. کم از کم اگر کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے تو مشکل بھی نہ کھڑی کریں. پھر دیکھیے کہ آپ لوگ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں جو یہ کام کرے. یونیورسٹی لیول پہ کر سکتے ہیں, اسکول لیول پہ کر سکتے ہیں. کسی کا کوئی بھلا ہو جائے, کوئی سوسائٹی بنا دیں, ٹھیک ہے نا, کوئی اچھی ایکٹیویٹی کرا دیں اسکول میں, تو زبردست. آپ کو یہاں سے خوشی اٹھے گی کہ یار میں نے کچھ کیا ہے, کچھ کیا ہے میں نے. یوتھ جو ہے نا وہ میوزک کانسرٹ کے لیے راتیں جاگ رہے ہیں, صرف ایک سرٹیفکیٹ کے لیے کہ جی اس سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ مینجمنٹ یا سیکورٹی ٹیم کا حصہ. کیا فائدہ اس سرٹیفکیٹ کا, ٹھیک ہے, نہ سکون ملا, نہ کوئی تسلی ملی, اور سرٹیفکیٹ آ گیا جی کہ میں نے یہ کیا تھا. اس سے بہت بہتر ہے کہ کوئی اچھی ایکٹیویٹی کرائیں, پھر دیکھیں خوشی اٹھے گی کہ یار میں نے کچھ کیا ہے, بچوں کے لیے کچھ کیا, کلاس فیلوز کے لیے میں نے کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے نفس مطمئنہ کی گروتھ, اس کو آپ ذرا غور کریں, ٹھیک ہے. تیسرا اینڈ ویری ڈینجرس نفس, اس کو ہم نے کرب کرنا ہے, وہ ہے نفس امارہ. اس کا ذکر کہاں ہے؟ سورہ یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں, بے شک نفس امارہ, اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں, بسو, یہ برائی کی طرف اکساتا ہے. اب یہ ہمارا چیلنج ہے. دیکھیں اللہ نے ٹیسٹ تو لینا ہے, ہر انسان کے اندر ایک ڈارکنس موجود ہے, اوکے, وہ نفس امارہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پارٹ تو نکال لیا تھا جب 4 سال کے تھے, تو وہ ہارٹ دھویا گیا ان کا, ٹھیک, وہ سپاٹ جو تھا بلیک سپاٹ نکال لیا گیا. پھر معراج کے سفر سے پہلے بھی ہارٹ دھویا گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ بیسٹ ایگزامپل. لیکن یہ کہ ہر انسان کے ساتھ کرین بھی ہے
کرین ایک شیطان ہوتا ہے, جن ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی موت تک رہے گا, وسوسے ڈالے گا, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو تنگ کرے گا, بڑا کچھ ہے. وہ کرین آپ کے ساتھ ہے, ہر انسان کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے ہمت کر کے, جب وہ یہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے, اللہ کے نبی نے کہا بالکل ہے, لیکن میں نے تو اسے مسلمان کر لیا, اب تو مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کرین ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, تو مسلمان کر لیا, لیکن ہم تو نہیں, ظاہر ہے ہمارا تو وہ لیول نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو وہ ہے. اسی طرح نفس امارہ ہمارے ساتھ. نفس امارہ جو ہے نا, یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نیکی سے زیادہ نا ایول اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو. اس کی دلیل یہ ہے, اگر یہ نفس گرو ہوا, آپ نے نوٹ کیا کہ کسی محفل میں 100 اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ایک بری بات ہو تو وہاں کان چلا جاتا ہے فوراً. میڈیا اس نفس کا استعمال کرتا ہے, انہیں پتا ہے کہ ہم نے اس کو ٹریگر کس فریکوینسی پہ میسج بھیجنا ہے کہ اس والے نفس کو ہم نے ٹریگر کرنا ہے, ٹھیک ہے. موویز میں ایسے سینز ہوں گے جن کا کوئی تعلق نہیں مووی سے, لیکن وہ نفس امارہ کو میسج بھیجا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کیمرہ نیچے سے آ رہا ہے, ایک عورت سکرٹ میں بیٹھی ہے, اس کی ٹانگیں دکھائی جا رہی ہیں, لیکن عورت کا رول بھی کوئی نہیں, تعلق بھی کوئی نہیں, اور آگے ہیرو کو دکھانا. ٹرین کے سین, ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. کیا اس سین کا مقصد وہی ہے کہ اس کو ٹریگر کریں, بس, ٹھیک ہے, سبلیمنل میسج ہے. کسی دور میں کراہت آتی تھی ویلنز کو دیکھ کے, میرے دور. آج کے ویلن جان ابراہم, عامر خان, رتک روشن, بائکر بوائز, ٹھیک ہے نا, لمبے بال, باڈی, 6 ایبس. تو یہ کیا ہے؟ جوکر. بیٹ مین سے زیادہ جوکر سے لوگ انسپائرڈ ہیں جی, جوکر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, بیٹ مین کو نہیں. ایک نمبر کا سائیکو کیس, سائیکوٹک, ٹھیک ہے نا, اس پہ پوری سٹوری بنا دی کہ وہ جوکر بنا گیا. یعنی ویلنز کے ساتھ ایمپتھائز کرنا سکھایا جا رہا. یہ ہے اصل میں الومیناٹی ایجنڈا, ٹو بی آنیسٹ, سیٹنزم کا ایجنڈا, ٹھیک ہے, کہ برائی کو ہم نے اتنا عام کر دینا ہے کہ لوگ نیکی والے لوگوں کا مذاق اڑائیں, ان کو زیرو سمجھیں, ان کو ڈم سمجھیں, ٹھیک ہے نا, انہیں کچھ بھی نہ سمجھیں, اور یہ جو ویلنز ہیں نا, ان کو لوگ جو ہے نا وہ بہت کول سمجھیں. اور وہ ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ یہ ذہنیت بن چکی ہے ہماری یوتھ کی. یہ ایسے ہی نہیں ہوا, یہ باقاعدہ سبلیمنل سائیکالوجی کے تھرو ان کی ذہن سازی کی گئی اوور دا ایئر. شرابی, کبابی, وومنائزر, ٹھیک ہے نا, وہ بندہ آئرن مین جو ہے, وہ یہ جو ہے اس کا مارول کا کرے آئرن مین ہی ہے نا, وہ پلے بوائے, ایک نمبر کا وومنائزر, ٹھیک ہے, جو اسے جیمز بانڈ جدھر جاتا ہے وہ ادھر جا کے جو ہے نا وہ ایک بچی پھنساتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے بعد ہیلو ہائی کر کے بائے, ٹھیک ہے, اور وہ زنا کر کے بائے. یعنی دیکھیں کریکٹر کیسے, اور وہ ہیرو ہے. جیمز بانڈ جو ہے نا وہ چیتا ہے, اسی طرح یہ آئرن مین چیتا ہے. وہ فرق نہیں پڑ رہا, وہ زنا کر رہا ہے, وہ پلے بوائے ہے, ٹھیک ہے. یہ سبلیمنل میسج ہے کہ کوئی بات نہیں, زنا کر کے بھی آپ ہیرو بن سکتے. یہی تو میسج ہے کہ ایزی لیں اس بات کو, اٹس اوکے, نو ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے. تو یہ ہو رہا ہے حرام ریلیشن. تو یہ ہمارے نفس امارہ کو, انہیں پتا ہے ہم نے کیسے ان کے نفس امارہ کو جو ہے نا وہ ایکٹیو رکھنا ہے. تو انسان میں آپ کہہ لیجئے یہ نفس نیچرلی برائی کی طرف مائل ہونے والا موجود ہے, اوکے. جیسے ایک مووی میں بہت سے سینز ہیں, لیکن آپ کو شاید سب سے ایول سین ہی یاد رہے گا. تو یہ دلیل ہے نفس امارہ کی. تو یہ بڑا خطرناک اور بڑا ہیوی چیز ہے نفس امارہ. امام غزالی نے کہا تھا کہ یہ ایک وائلڈ ہارس کی طرح, جنگلی گھوڑے کی طرح. اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو پھر یہ آپ کو کرے گا. اور آپ گھوڑے پہ اگر کوئی کبھی بیٹھا ہے تو گھوڑا تہس نہس کر دیتا آپ کا, اگر وہ خراب گھوڑا, بدید گھوڑا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل میں بات. اس گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں, وہ لگام آپ نے کنٹرول کرنی ہے. اگر بے لگام چھوڑ دیں گے, کنٹرول کرنا, سیلف کنٹرول ہی لوز ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا سب کچھ, تو پھر یہ گھوڑا آپ کو بھگائے گا, ٹھیک ہے. پھر یہ جہاں آپ کو لے جائے گا آپ جائیں گے. سو ڈونٹ بیکم سلیوز آف یور ڈیزائرز. شیطان نے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ تمہیں ڈراتا ہے. اللہ تمہیں ہوپ دیتا ہے مغفرت سے اور اپنے فضل سے, اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور فحاشی کے کاموں سے. فقر یعنی غربت سے, انسیکیور کرتا ہے تمہیں, یہاں سے آتا ہے, اور فحاشی کے کاموں سے. یہ اس کا حربہ ہے کہ انسان سے فحاشی کا کام کرا کے اس کو ڈی موٹیویٹ کرے, اور اس کے بعد اس کو کہے کہ تو نکل ہی نہیں سکتا. اور یہ جس بندے نے لرنڈ ہیلپ لیسنس اسے کہتے ہیں, جس بندے نے یہ سوچ لیا نا کہ میں تو ہیلپ لیس ہوں, تو بس پھر آپ سمجھیں کہ وہ واقعی ہیلپ لیس ہے, ٹھیک ہے. سب مائنڈ گیم ہے, سب ول پاور ہے. ہمیں ایج پتہ کیا ہے, آج ہی میں بات کر رہا تھا پوڈ کاسٹ میں, گورے پورن نہیں دیکھتے ہیں, پورا ان کا ایک گروپ ہے, کمیونٹی ہے, نو فیپ کے نام سے, نو فیپ کمیونٹی.
وہ جم کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سارے مسکولین ایکٹیویٹی, باکسنگ کلاسز جوائن کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں. یہ گروپ, خاص گروپ کی بات کر رہا ہوں, نو فیپ گروپ کی, وہ نفرت کرتے ہیں پورن سے. وہ کہتے ہیں جو بندہ پورن دیکھتا ہے وہ تو ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ بہت ہی گرا ہوا انسان, یہ گورا کہہ رہا ہے. میسٹربیشن نہیں وہ کرتے, یہ والا گروپ نو فیپ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور طریقے نکالے میں انہوں نے یوتھ کو بتانے کے لیے کہ کیسے نکل سکتے ہو تم. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نو فیپ, ٹھیک ہے, آپ کو بہت کچھ مل جائے. جب گورا کر سکتا ہے, جس کے پاس نہ دین ہے, نہ تقوی ہے, نہ اللہ ہے, نہ دعا ہے, نہ نماز کا میکنزم ہے, نہ طہارت ہے, نہ ذکر ہے, نہ اذکار, کچھ بھی نہیں ہے, نہ نبی کی محبت ہے, ٹھیک ہے نا. جب گورا کر سکتا ہے اٹ مینز ول پاور تو ہے نا, اللہ نے دی تو ہی ہے ول پاور. تو ول پاور نفس لوامہ ہی ہوتی ہے. ول پاور کا مطلب نفس لوامہ کے ساتھ ہی ایسوسیٹ. ول پاور کو سٹرونگ کریں. ول پاور کیسے سٹرونگ ہوگی؟ دیکھیں, ایک تو ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کی ول پاور سٹرونگ ہے, سٹرونگ لوگ ہیں, مینٹلی سٹرونگ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان سے سیکھیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. دوسرا ایکسرسائز, جم, یہ چیزیں, سائیکلنگ, مطلب تھوڑا کھپیں, اپنی باڈی کو تھکائیں, انڈورفن ریلیز کرائیں. انڈورفن سیلف کنٹرول کیمیکل ہے. جتنا انڈورفن نکلے گا آپ کا سیلف کنٹرول زیادہ ہوگا. جتنا ڈوپامین نکلے گا اتنا فتنوں کا شکار, اتنا نفس امارہ زیادہ ہوگا. تو ڈوپامین روٹین سے ہٹ کے انڈورفن روٹین کی طرف آئیں, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو پسینہ دلوائیں, لٹرلی, مطلب ایسی ایکسرسائز کریں کہ آپ کے چھکے چھوٹ جائیں اور آپ تھک جائیں اور آپ کو جو ہے نا وہ کچھ بھی نہ اور سوجے, اور یو ول سی آپ کا موڈ بوسٹ ہوگا, انگزائٹی کم ہوگی, سیلف اسٹیم بڑھے گی, ٹھیک ہے نا. ان چیزوں سے کلب جوائن کر لیں, جم جوائن کر لیں. تو یہ بڑا پریکٹیکل سولوشن ہے نفس امارہ کو کنٹرول کرنے, ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں, ایسے ٹریگرز کو اوائڈ کریں جو نفس امارہ کو اکساتے ہیں. سبلیمنل میسیجز میں نے آپ کو بتا دی. ایسی موویز دیکھیں نا جس میں جو ہے نا بیکار قسم کے سینز ہیں جو ٹریگر ہے. ایسی ٹی وی سیریز ہی نہ دیکھیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹی وی سیریز انتہائی گندی ہے, اس میں گندے سین. IMDb پہ جا کے ریٹنگ چیک کر لیا کریں اس کی, وہ PG ریٹنگ چیک کر لیا کریں, پیرنٹل وہ چیک کر لیا کریں, سرٹیفکیٹ, ٹھیک ہے نا. نہیں دیکھنی, بات ختم. جتنی مرضی مشہور مووی ہے نہیں دیکھنی, کیونکہ میرا ایمان جو ہے نا وہ میرے لیے زیادہ میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں. ہسٹری پہ میرا بڑا انٹرسٹ, ہسٹری کی ڈاکیومنٹریز دیکھیں, یوزفل ڈاکیومنٹریز دیکھیں. ڈاکیومنٹری مووی دیکھ سکتے ہیں, ایک کیٹیگری ہے نا موویز کی, ڈاکیومنٹری مووی. تو ریپلیس کریں ان چیزوں کو ان سے, ٹھیک ہے. اس سے نفس امارہ آپ کا کافی کنٹرول میں رہے گا. اور پھر نفس امارہ کو کرب کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وضو میں رہنا, ٹھیک ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. وضو میں جو انسان رہتا ہے بار بار وضو کریں, واش روم گئے وضو کر کے نکلا کریں, اس کو عادت بنا لیں, ٹھیک ہے. یہ عادت آپ کو جنت میں لے جائے گی. یہ وہ عادت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ وضو کر کے 2 نفل پڑھا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال, جب میں جنت میں انٹر ہو رہا تھا تو بلال کے قدموں کی چاپ میرے ساتھ ساتھ تھی, کیونکہ وہ گھوڑے کی لگام حضرت بلال نے پکڑی ہوگی, ٹھیک ہے. یعنی ہی از ون آف دی ارلیسٹ مین ٹو انٹر جنت, حضرت بلال. تو کیوں؟ تحیت الوضو, 2 نفل وضو کر کے 2 نفل, اس کو عادت بنا لیں. رات کو روٹین یہ اگر آپ بنا لینا رات کو, آپ دیکھیں آپ کی لائف میں کتنی چینجز آئیں گے. سونے سے پہلے وضو کریں, وضو کر کے 2 نفل پڑھیں, 2 نفل پڑھنے کے بعد سورہ ملک پڑھیں, سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں, سورہ سجدہ پڑھیں, اور آخری 2 آیتیں سورہ البقرہ کی پڑھیں. اس کے بعد اگر نیند نہیں آ رہی تو کتاب, اچھی سی ریلیجس کتاب لے کر بیٹھ جائیں, مے بی سائنس آف دی آور, ٹھیک ہے نا. ابن کثیر کی دا بک آف اینڈ, ابن کثیر کی ہے, دارالاسلام سے بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں انہوں نے قرب قیامت کے سائنس ڈسکس کیے ہیں, وہ لے کر بیٹھ جائیں, وہ پڑھیں, نالج پڑھیں. آپ دیکھیں آپ کو اتنی زبردست نیند آئے گی, آپ اتنا اسپرچل فیل کریں گے. وضو کی حالت میں سوئیں گے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے, آپ کو فزیکل اسٹرینتھ ملے گی. دا پوائنٹ از کہ اینگزائٹی کو کیری مت کریں. فیوچر کی اینگزائٹی بہت بری ہوتی ہے. کس نے دیکھا ہے فیوچر؟ آپ کو پتا ہے کل آپ نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں دیکھنا؟ آپ کو کیا پتا آپ کی لائف کتنی ہے؟ اس آیا کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنائے. سورہ حشر چیپٹر 59 ورس نمبر 18 اللہ سیز کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا. کل کے لیے تیار کرنے سے مراد ہے کہ واٹ اف وہ کل مجھے میٹ کرے, میری میٹنگ ہو جائے اس سے, تو کل کو تمہارے پاس مجھے پریزنٹ کرنے کے لیے کیا ہے. تم نے اپنی یوتھ میں کیا کیا؟ 5 سوال ہوں گے نا. تم نے اس پیسے کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا, اس علم کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا.
تو یہ ہے فلسفی مسلمان کی فلسفی. تو فیوچر کی فکر آپ نہ کریں, فیوچر اللہ کے ہاتھ میں. حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا انہوں نے کنگ بن جانا ہے, آپ کو بھی نہیں پتا آپ کا فیوچر پتا نہیں کیا ہے, اللہ نوز بیسٹ. کیری ون تھنگ ہاؤ ٹو پلیز اللہ, صرف ایک چیز کو کیری کریں. اگر کیری ہی کرنا ہے, سر پہ سوار ہی اگر کسی چیز کو کرنا ہے, تو ٹینشنوں کو سوار نہ کریں, پریشانیوں کو سوار نہ کریں, اس چیز کو سوار کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. جس بندے کے سر پہ یہ چیز سوار ہوگی وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا, وہ کہیں بھی جا کے نماز پڑھ لے گا, چاہے وہ کہیں بھی ہے, کیونکہ اس کے چیز پہ, اس کے سر پہ یہ چیز سوار ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ ہے فلسفہ اور یہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. بیکاز اف یو پلیز ہم ہی پلیزز یو, فلفلز یو اینڈ انریچز یو. کیونکہ جب تم اللہ کو پلیز کرو گے اللہ تمہیں راضی کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, الم یجد کا یتیمن فاوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا واما بنعمت ربک فحدث. تو اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا تیرے رب نے تجھے راضی نہیں کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا اگر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگو. سو ہی ول پلیز یو, ہی ول فلفل یو یور نیڈ, ہی ول انرچ یو, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اب چونکہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پلیجر کی, اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو ہم نے کیسے پانا ہے, تو بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو سورہ توبہ کی یہ ورس سمجھاؤں, اس پہ ہم بات کریں. سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 112. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ ہمارا گول ہے. اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے وہ اللہ کے پلیجر کو پا لے اور وہ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے, تو یہ گول ہے, یہ بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ ہے. التائبون, کون ہے التائبون؟ توبہ کرنے والے, جو ریپینٹ کرتے ہیں. Because Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said every son of Adam commits sin but the best are those who repent. اللہ کو التائبون بہت پسند ہے, جو توبہ کرتے ہیں. العابدون, عبادت گزار اللہ کو بہت پسند ہے, جن میں سٹیمنا ہے اللہ کی عبادت کرنے. تو ہمارا حال الٹا ہے نا, کرکٹ کھیلنی ہو, گیم کھیلنی ہو, ایک دم سٹیمنا آ جاتا ہے. نماز ہو تو ایک دم نیند آ جاتی ہے, یا ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں, یا ٹانگیں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں. ہمارا الٹا حساب ہے سب کا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اسٹرینتھ دے عابد بننے کی. تو العابدون, الحامدون, اللہ کی حمد بیان کرنے والے, اللہ کو پریز کرنے والے. السائحون, اللہ کی راہ میں ٹریول کرنے والے, سیاحت کرنے والے. الراکعون الساجدون, سجدہ کرنے والے, رکوع کرنے والے. الآمرون بالمعروف, اچھائی کا حکم دینے والے. والناہون عن المنکر, اور برائی کے خلاف سٹینڈ لینے والے, آواز ریز کرنے والے برائی کے خلاف. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کو, اللہ کی لمیٹیشنز کو, اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کی حفاظت کرنے والے, پامال کرنے والے نہیں, ان کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین, اور انہی مومنین کے لیے بشارت ہے. لیٹس ریڈ سم آف دا تفسیر. نمبر 1, those who repent. التائبون, التائبون are those who turn away and repent from what Allah subhanahu wa ta'ala dislikes or is angry over, implement that which he loves and is pleased with. نہ صرف یہ توبہ کرتے ہیں بلکہ یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا. Those who worship Allah, العابدون, those who are submissive. Worship start ہی submission سے ہوتی ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the best salah is that in which your shoulders are most soft. ہمارے شولڈرز اگر اکڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اکڑ سے کھڑے ہیں. ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں. کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ ناقابل مینشن چیز تھا, مذکورہ, اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی ہم کیا تھے؟ We were nothing, we were non-existent. اور how did we come into existence? We all know. بایولوجی ہم سب نے پڑھی ہے. So یہ ہے انسان کی اوقات. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے تو نظر آنا چاہیے آپ کی نماز سے کہ یہ سبمٹ کر رہا ہے, یہ بندہ یہ اکڑ میں نہیں کھڑا ہوا ہے, یا یہ غصے میں نہیں کھڑا ہوا ہے, یا یہ اس طرح نہیں کھڑا ہوا ہے کہ اس کے زبردستی اس کو کھڑا کر دیا گیا, اس کے شولڈر جھکے ہوئے. یہ حدیث ہے کہ the best salah is جس میں شولڈرز آپ کے سافٹسٹ ہو. اور شولڈر سافٹسٹ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ بالکل اپنے آپ کو ہمبل کر دیتے ہیں. تو نماز صرف ایکشنز کا نام نہیں ہے, نماز پوری دل کی ایک کنڈیشن کا نام ہے. جب دل جھک رہا ہے اللہ کے آگے تو ہر پارٹ اللہ کے آگے جھکے, وہ نظر آئے گا, آپ کی نماز بتا دے گی.
اینی وے اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے پھر بھی پڑھنی ہے. کبھی کبھی نہیں دل کرتا, ٹھیک ہے, مجھے بھی یہ بات پتا ہے, پھر بھی پڑھنی ہے کیونکہ نماز فرض. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ وہ کنڈیشن دے دے گا, جب سبمسیونیس بھی آ جائے گی, جب نماز میں لطف بھی آنا شروع ہو جائے گا. اوکے, تو those who are submissive and humble in their worship with extreme love and servitude. تو ورشپ میں دو چیزیں آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں, سبمسیونیس اور اٹیچمنٹ. اگر آپ نماز میں اٹیچ کہیں اور ہیں, پڑھ نماز رہے ہیں لیکن خیالات دنیا کے چل رہے ہیں, تو دس از ناٹ اٹیچمنٹ. اٹیچمنٹ اللہ سے ہوگی تو خیال صرف اللہ کا آئے گا. یہ چیز اوور ٹائم بلڈ کرنے سے آتی ہے, پریکٹس کرنے سے آتی ہے, جستجو کرنی پڑتی ہے, ایفرٹ کرنی, ایفرٹ ڈالیں اپنی نماز میں, ایفرٹ ڈالیں. اوکے, دوز ہو پریز اللہ الحامدون, those who praise Allah subhanahu wa ta'ala and are grateful for being blessed with Islam as well as all other bounties whether during calamities or in ease. یہ اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں صرف تب نہیں جب تک اللہ دے رہے ہیں, بلکہ تب بھی جب کوئی مشکل آئی, تبھی تو مزہ ہے ہم بیان کرنے کا. ویسے تو ہر بندہ ہم بیان کر دیتا ہے, ویسے تو ہر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب آپ ٹیسٹ ہوئے, جب مشکل آئی, جب آپ کی بیس ہل گئی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی بیس ہل جاتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, تو تبھی تو فائدہ اللہ کی ہم بیان کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کی اگزامپل, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اگزامپل, حضرت ایوب علیہ السلام کی اگزامپل. ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کی بیس ہل جاتی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, میں اتنا بیمار کیوں پڑ گیا ہوں, میں تو اللہ کا بہت شکر گزار بندہ ہوں. لیکن نہیں, مجال ہے ایک ورڈ, ایک سینٹینس انہوں نے ناشکری کا ادا کیا. یہ بھی انسان تھے, تو یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. تو بہرحال حامدون وہی اچھے ہیں جو مشکل میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, اور ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. دین دوز ہو جرنی السائحون, وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ٹریول کرتے ہیں. اب اللہ کی راہ میں ٹریول کرنا مری جانا نہیں ہے. اللہ کی راہ میں ٹریول کرنے سے مراد ہے کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں آپ کسی ٹاسک کے لیے جائیں. مری جانا بین نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن وہ اس ورس میں نہیں آئے گا. ٹریول کرنا, جہاد کے لیے جانا, کسی تبلیغ کے کام کے لیے جانا, کسی اچھے سفر پہ جانا. جیسے ماشاءاللہ ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے یوتھ کلب کے تھرو ڈفرینٹ سیال کوٹ جانا, کبھی فیصلہ آباد جانا. کس لیے جا رہے ہیں؟ لیکچر دینے جا رہے ہیں, کوئی پیسے لینے نہیں جا رہے. تو یہ ہے السائحون, ٹو اٹین نالج, نالج حاصل کرنے کا. آپ سب السائحون ہیں بیکاز آپ لوگ گھروں سے آئے ہیں. آپ لوگ گھر میں بھی بیٹھ سکتے تھے, لیکن آپ لوگ آئے تو آپ لوگ اس آیا میں شمار ہو چکے. That's why I told you کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ is pleased with all of you. یہ ایک سائن ہے. تو ایک ایک قدم پہ ریوارڈ ہے, ایک ایک قدم پہ ریوارڈ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ نماز با جماعت پڑھنے جاتا ہے تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے اس کی نماز آلموسٹ شروع ہو گئی ہے. نماز ان دا سینس اس طرح شروع ہو چکی ہے کہ اسے ایک ایک قدم پہ اس کو ریوارڈ ملے. جب تک وہ نماز کی جگہ پہ نہیں پہنچ جاتا اس کے لیے ریوارڈ ہے. اور اسی طرح جو نالج کے لیے آ رہا ہے, سیکنگ نالج, اس کے لیے بھی بہت زیادہ ریوارڈ ہے. تو یہ ہے السائحون, ٹو اٹین نالج اینڈ مائگریٹ ان دا وے آف اللہ. اور وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مائگریٹ کرتے ہیں. میں ایسے کئی لوگ کو جانتا ہوں جو ویسٹ میں ہیں اور دے سو دا ڈینجرز آف لیونگ دیئر, اور سب کچھ اپنا چھوڑ کے وہ پاکستان کسی اور مسلم کنٹری میں یا پاکستان آ گئے. دے آر دا ونز جو مہاجرین ہجرت کر کے آ گئے. تو ان کے لیے بہت ریوارڈ ہے. Those he bow in رکوع and prostrate in سجدہ, الراکعون والساجدون. یہ کون لوگ ہیں؟ جو 5 وقت کی نماز ادا کریں. اب نماز کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے ایک لیکچر ہوگا because it is also one of the thing that matters most. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک سلف تھے, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, واقعہ بالکل سچا ہے. ان کے گھر نا باہر رش لگا ہوا. تو ساتھ والے نے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, افسوس بھی کر رہے ہیں, چہرے اترے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا اللہ معاف کرے, کون فوت ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے میرے گھر والے فوت ہو گئے. تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے پڑھا. انہوں نے کہا کہ بڑا دکھ ہوا سن کے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اور بندے نے انہیں کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ حدیث ہے نا صحیح بخاری کی کہ جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کے نکل گئی, تو اٹ از ایز اف ہی ہیز لاسٹ ہز فیملی. تو یہ ان کے دوست حضرات آئے ہوئے افسوس کرنے کے لیے ان کے ساتھ کہ آپ کی عصر کی نماز نکل کیسے گئی. اب یہ ہمارے لیے عجیب واقعہ ہے, ایسا کہاں ہوتا ہے. ہم تو کسی کو افسوس کرنے نہیں جاتے, لیکن وہ کمیونٹی ایسی تھی, وہ سوسائٹی ہی ایسی تھی کہ وہاں عابدون تھے سارے کے سارے. وہ باقاعدہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے تھے, حال چال پوچھتے تھے کہ آج مسجد میں آپ کیوں نہیں آئے.
ان کی کرائٹیریا ہی وہ تھا ایک دوسرے سے محبت کا، حال چال پوچھنے کا، کمیونٹی تھی نا ایک. تو یہ اس لیول پہ ہمارے اسلاف تھے کہ وہ افسوس اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اٹ از ایز اف کہ میری فیملی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹ از ایز اف ہی لاسٹ ہز ہول فیملی. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز ترک کی تو اس کے سارے اعمال برباد ہیں، یعنی اللہ کو پھر اس کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم نماز میں پکے ہو جائیں، یہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں ہے آپ کو. دیکھیں کانسیکوینس جب پتا ہو کسی چیز کا، انسان اس چیز میں کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے، ہیومن نیچر ہے. تو اینی وے یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظت کرنے سے مراد بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنی قیمتی ترین چیز کی حفاظت کرتے ہیں، تو نماز آپ کی قیمتی ترین چیز ہونی چاہیے. اور اس کی حفاظت سے مراد یہ ہے اس کو اول وقت پہ پڑھنا، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ ڈیڈ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے غریب کی مدد کرنا، یتیم کو کھانا کھلانا، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کسی کو خوش کرنا، ہیومینٹی یہ بھی ہے، اس کا انکار تو نہیں ہے، لیکن یہ تو بہت بیسک ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اول وقت پہ نماز ادا کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے، افضل العمل، اول وقت پہ نماز ادا کرنا. اور پھر پوچھا، پھر تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد ان دا وے آف اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا. اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد تو کہا بینگ گڈ ٹو یور پیرنٹس، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو جہاد میں دیکھیں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے اس ورس میں بھی ہے نا کہ وہ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں. اب آج کے دور میں اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں آپ لوگوں کے لیے، یوتھ ہیں آپ لوگ، سو مینی ڈسٹریکشنز، ٹیمپٹیشنز، ہر کوئی لگا ہوا ہے غلط کاموں میں، ہر جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ کہیں کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہوں گے، فضول قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ لڑکا اپنے قصے کہانیاں سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے، تو بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ یار میں بھی کروں. ٹی وی سیریز کی کئی بات ہو رہی ہے فضول قسم کی، بندے کا دل کرتا ہے یار میں بھی دیکھوں اس میں ہے کیا. لیکن جو ریزسٹ کر گیا، اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود کسی نہ کسی طرح ریزسٹ کر گیا. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، اب امریکہ میں ہوتا ہے، اس کی مدر نے ایک بار ہمیں آ کے کہا کہ یہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں دروازہ کھول کے پڑھتا ہے، ہم اسے اتنا کہتے ہیں کہ اکیلے میں پڑھا کرو، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، شور ہو رہا ہوتا ہے گھر میں. تو ہم نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ اصل میں فتنے سے ڈرتا ہوں، آئی ایم اسٹرگلنگ، تو میں دروازہ کھولتا ہوں کہ مجھے میری نظر پڑے لوگوں کی. اور وہ لیول کا اسٹوڈنٹ. ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اسٹرائیو کر رہے ہیں، چاہے وہ سفر کر رہے ہیں، لیکن دے وونٹ گیو ان، وہ ہتھیار نہیں ٹیکیں گے. جیسے وہ اشفاق احمد کا ایک کوٹ ہے نا کہ جو بندہ بد کردار ہوتا ہے وہ کسی بھی کنویں سے پانی پی لیتے، وہ یہ نہیں دیکھتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اسے پیاس لگی اس نے کہیں سے ہی بجھا لی. لیکن جو با کردار ہے وہ پیاسا مر جائے گا لیکن وہ اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا جو زہر ہے، جو اس کے لیے خطرناک ہے. تو اس طرح کی یوتھ پتہ نہیں آج ہے کہ نہیں ہے، بہت ریئر ہے، بہت کم ہے، لیکن بن سکتے ہیں، آپ سب بن سکتے ہیں، آپ سب میں وہ چیز ہے. اور اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنی ٹیمپٹیشنز آئیں گی، کبھی چیٹ باکس میں آئیں گی، کبھی واٹس ایپ میں آئیں گی، کبھی ظاہرہ فیس بک یوز کر رہے ہیں، پروفائل پکچرز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، یوٹیوب ہے، نیٹ فلکس کھولیں وہاں پر فتنہ ہے، ہر جگہ یہ چیز، کسی جگہ جائیں گے وہاں پر فتنہ ہے. اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود بھی جو لڑکا، جو ینگسٹر جمع رہے گا، اسٹرگل کرے گا اللہ کی راہ میں، تو اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور وہ کوئی نیک عمل کریں گے تو تم سے 50 ٹائم زیادہ انہیں ریوارڈ ملے گا. یہ صحیح حدیث ہے. وہ کسی گناہ سے بچیں گے، کوئی نیک عمل کریں گے تو 50 ٹائمز ان کو زیادہ ملے گا. کیونکہ صحابہ کے سامنے تو رسول تھے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہم صحابہ سے اوپر نکل جائیں گے، وہ تو امپاسبل ہے، وہ تو کبھی نہیں ہوگا. مطلب صرف یہ کہ وہ دور فتنے کا ایسا ہوگا کہ کنٹرول کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. اس لیے اس طرح کی چیزوں سے موٹیویشن پکڑیں. جو بندہ اللہ کے لیے حرام چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کرے گا ایسی چیز سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ساری باتیں ایکسپیرینس شدہ بھی ہیں، لوگوں کی بتائی ہوئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کتنے ینگسٹرز کے بارے میں بتایا. وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. دین دوز ہو enjoin the right and forbid the wrong، یہ بہت ضروری ہے. مسلمان ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت میں امر بالمعروف ہے
اس میں خیر ہے. جیسے ہی تم لوگ نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا, برائی سے روکنا چھوڑ دیا, اللہ ول سینڈ سچ ڈیزیزز اپون یو کہ تم نے نام بھی نہیں سنی. اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا تمہاری طرف, سزا دینے کے لیے نہیں, ریمائنڈر کے لیے, ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ جاگ جاؤ, بہت ہو گئی. اور پاکستانی نیشن کو جاگنے کی بہت ضرورت ہے. ہم سو رہے ہیں, بڑے عرصے سے ہم سو رہے ہیں. کرپشن پھیل چکی ہے, انجسٹس پھیل چکا ہے, ہر طرف نظام جو ہے بگڑ چکا ہے. تو کون اٹھے گا؟ یوتھ نہیں اٹھے گی تو کس نے آواز اٹھانی ہے؟ اصحاب کہف اگر یہ سوچنے بیٹھ جاتے کہ ہم تو 7 ہیں, وہ اگلے تو کروڑ ہیں, تو پھر چینج آتی کبھی؟ پھر بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, چینج نہیں آنے والی. ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا, پاکستان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, چاہے عمران خان آ جائے, چاہے کوئی بھی آ جائے, دنیا کا کوئی بھی پرائم منسٹر آ جائے, پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو بات یہ, ٹھیک کرنا, پاکستان کو ٹھیک کرنا, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کر. جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے, جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے. اصحاب کہف نے یہ تو نہیں سوچا تھا نا روم ٹھیک نہیں ہو سکتا, رومی ٹھیک نہیں ہو سکتے, بادشاہ وقت ٹھیک نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو اپنا کام کیا, اور 300 سال بعد اللہ نے جب انہیں اٹھایا تو دکھایا کہ دیکھو